اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو چناب کالج چنگاف سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سال اول کی پہلی غزل کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس غزل کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ میر تقی میر کی سال اول کی پہلی غزل کا تیسرا شعر ہے: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ جگر کا لفظ اردو زبان میں جگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زخم جگر، دل کا ہر زخم۔ داور منصف کو کہتے ہیں، انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ محشر، روز حشر یا قیامت کا دن۔ داور محشر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیداد گری ظلم و ستم کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم بنے گا: میرے دل کا ہر زخم اللہ تعالیٰ سے تیری بے رحمی پر انصاف طلب کر رہا ہے۔ جبکہ اس شعر کا مرکزی خیال بنے گا: اردو شاعری میں محبوب استعارہ ہے جبر کا، ظلم کا اور سراپا جفا ہی جفا کا۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے جور و ستم کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، اردو روایتی غزل میں عاشق اور محبوب 2 کردار ہیں۔ اردو غزل کا روایتی عاشق بے بس اور بے کس ہوتا ہے۔ وہ مجبور، لاچار ہوتا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ہی وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر سکتا ہے۔ جبکہ روایتی اردو غزل میں محبوب کا کردار ظلم و ستم، جبر اور ناانصافی کا استعارہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی بے رحمی اور اس کی ستم گری کا مضمون باندھا ہے۔ شاعر کو محبوب نے اتنے زیادہ زخم دیے ہیں کہ ان زخموں کا مداوع اس دنیا میں ممکن ہو ہی نہیں سکا، تو اب شاعر اپنے زخموں کا مداوع روز محشر پر چھوڑتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ظلم و ستم کا انصاف خدائے بزرگ و برتر سے روز محشر مانگوں گا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس روز جب سب کو انصاف کے پلڑے میں تولا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی انصاف فرمائے گا اور تیرے ظلم و ستم کا حساب بے باک ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ اردو غزل کا ایک روایتی مضمون ہے جس میں غم جانا کا تذکرہ ہے۔ خواجہ میر درد کا مشہور زمانہ شعر ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفاں ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ متبادل اشعار سے پہلے واصف علی واصف کا ایک قول ہے: عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوں سے عبارت ہے۔ یعنی راہ عشق کے مسافروں کے لیے غم، دکھ،
تکلیفیں اور مصائب لکھ دیے جاتے ہیں، شاعر بھی انہی غموں سے دوچار ہے اور ان غموں کا مداوع روز حشر پر چھوڑتا ہے۔ ہم اس شعر کے کچھ متبادل اشعار کرتے ہیں۔ خدا پوچھے گا محشر میں ستایا تجھ کو کس کس نے، اشاروں سے میں کہہ دوں گا یہ سرکار بیٹھے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ ایک اور شعر ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب ہم اس غزل کے چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگئے شیشہ گری کا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، گاہ جگہ کو کہتے ہیں، کام کرنے کی، کارگاہ کام کرنے کی جگہ یا کارخانہ، شیشہ گری شیشہ بنانے کا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تجھے اس دنیا میں ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہیے۔ یہ دنیا مثل کارخانہ شیشہ گری بہت نازک ہے۔ اس شعر کا داخلی مفہوم یا مرکزی خیال یہ ہوگا، انسان کو اس دنیا میں اپنے قول و فعل سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ نہایت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں دراصل حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک شیشہ بنانے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے اور انسان کو ہدایت کی ہے کہ اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہیے، مبادا اس کے کسی فعل یا قول سے کسی انسان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح سمجھنے کے لیے میں آپ کو تاریخ اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ و بچار میں پڑ گئیں۔ آپ اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ حضور نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ حضور سے پوچھیں کہ جب حضور اللہ تعالیٰ کے پاس شب معراج کے وقت گئے تھے تو اللہ اور حضور کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں جو آپ نے ابھی تک دنیا والوں کو نہیں بتائیں۔ حضرت عائشہ یہ سوال لے کر حضور کے پاس گئیں، حضور کو یہ سوال کیا، حضور مسکرائے اور فرمایا، عائشہ، جب میں اللہ سے ہم کلام ہوا تو اللہ اور میرے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کے گناہ فرش سے لے کر عرش تک ہوں گے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک ہوں گے، اور وہ کسی دکھی دل کو جوڑ دے گا یا کسی دکھی انسان کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا،
تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ حضور کو کیے گئے سوال کا جواب لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت ابو بکر یہ بات سن کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، ابا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق اور مہربان ہے کہ ایک انسان کے گناہ زمین سے آسمان تک ہوں گے، اور اگر وہ کسی دکھی دل کو جوڑ دے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں روتا اس لیے ہوں عائشہ بیٹی کہ جو کسی شخص کا دل توڑے گا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو بیٹا یہ شعر دراصل ہمارے لیے حقیقت زندگی ہے۔ ہم اس دنیا میں چلتے ہوئے اپنے قول و فعل سے کئی لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جب بھی بولیں پہلے بات کو تولیں اور پھر زبان سے بولیں، اور جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کے متعلق سوچیں اور پھر وہ کام کریں۔ ہماری زبان اور ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر ہماری زبان اور ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو ہم اللہ کو ناراض کریں گے۔ اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ایک اور شعر، ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھاندائی، ایک کسے دا دل نہ ڈھامی رب دلاں وچ راندائی۔ ایک اور شعر، میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک اور شعر متبادل، جہاں میں پھونک پھونک کر اپنا قدم رکھ، یہ کارگہ شیشہ گری ہے خیال رکھ۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے آخری شعر مقطع کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ سوختہ کا معنی جلا ہوا، جگر دل، ٹک کا مطلب ذرا، چراغ سحری صبح کے وقت جلنے والا چراغ۔ چونکہ صبح کے وقت جلنے والا چراغ آخری ساعتوں پر ہوتا ہے، تو یہاں پہ شاعر نے اپنے دل کو صبح کے وقت جلنے والے چراغ سے تشبیہ دی ہے، چونکہ شاعر کا دل زخموں سے چھلنی ہے اور وہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ تو شاعر اپنے دل کا احساس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میر، تجھے اپنے جلے ہوئے دل کی خبر لینا چاہیے، کیونکہ تیرا یہ دل اب اس قدر دنیاوی غموں سے جل چکا ہے کہ یہ کسی بھی وقت مدھم پڑ سکتا ہے، کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء، چونکہ مقطع تشریح میں نہیں آتا، اس لیے اس شعر کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں بیٹا میں نے اس غزل کی جو تشریح کروائی، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر اس غزل کے متعلق آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔